بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ آج صبح I'm sure کہ آپ سب لوگ رضوان احمد سے متعارف ہوں گے، ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی سینئر ہستی ہیں اور بہت محنت کرنے والے ہیں۔ وہ 10:50 پر اپنے گھر سے نکلے دفتر آنے کے لیے اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کوشش کی ان کا پتہ کرنے کی، آخری خبریں آنے تک ہمیں یہ بتایا گیا، یہ پتہ چلا ہے کہ FIA کی حراست میں ہے، اور آخری جو ان کو دیکھا گیا وہ روات کے قریب، جس گاڑی میں وہ تھے روات کے قریب اس گاڑی کو دیکھا گیا۔ ہم نے اپنا بیانیہ تو جاری کیا ہے، اس کے اوپر سخت پروٹیسٹ کی ہے اور اعادہ کیا ہے کہ جی ہم یہ جو ریاستی ظلم، جبر اور فسطائیت ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ نہیں ہوگا، یہ ان کی خواہش ہی رہے گی۔ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ریاستی فسطائیت جاری رہے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کے آخری دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ یہ اٹرنیٹی تک جاری نہیں رہ سکتی۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس قسم کا جبر، اس قسم کی ننگے انسانیت حرکات اور اس قسم کی فسطائیت ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں نہیں تھی۔ وہاں بھی کچھ حدود و قیود تھے جن کو خاطر رکھا گیا تھا، وہاں بھی خواتین کی عزت کو پامال نہیں کیا گیا تھا، گھر کی 4 دیواری کو ٹریسپاس نہیں کیا گیا تھا۔ آج کوئی حدود انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو کہ انہوں نے ٹریسپاس نہیں کی ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ PTI تو یاد رکھے گی ہی، لیکن پاکستان کے عوام بھی یاد رکھیں گے۔ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ رضوان صاحب کا پتہ چل سکے کہ وہ ایکچولی کہاں ہیں، اور پھر ان کو بازیاب کرانے کے لیے جو بھی لیگل، میں نے شعیب شاہین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ حب سے بیجا کی جو ایک پٹیشن ہے وہ دائر کریں گے، اور باقی بھی جتنی بھی ہم سے کوششیں ہو سکیں۔ تو میں ونس اگین اس پلیٹ فارم سے سخت الفاظ میں احتجاج کرتا ہوں ریاست کے اداروں کی اس فسطائیت کی اور اس جبر کی، اور کہتا ہوں یہ کہ وہ رضوان صاحب کو واپس آزاد کریں تاکہ وہ اپنے کام کے اوپر آ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہاں۔ 3.5 مہینے کی جدوجہد کے بعد فائنلی کورٹ کے آرڈرز کی بیسس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا تھا۔ عامر مغل صاحب جن کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، کدھر ہیں آپ؟ عامر مغل صاحب، ان کے درمیان اور جج صاحبان کے درمیان انہوں نے کورٹ میں بٹھا کے DC کے ساتھ کہا تھا کہ اب ابھی یہاں فیصلہ کریں کہ جلسہ کب ہوگا، جلسہ تو ہونا ہے اب کریں۔ 6 تاریخ جو تھی وہ اس کا فیصلہ ہوا تھا، اور حکم دیا گیا تھا کہ جی اس کی بیسس کے اوپر ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے۔ بہت کوششوں کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ تو ہمیں پرسوں مل گیا تھا، کل صبح ملا ہے، لیکن اس کے بعد کل رات کو ہم نے جلسے کروانے کے لیے وہاں کچھ کام شروع کروایا ہے، اور آج صبح جو کرین آپریٹ کر رہا تھا اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو ابڈکٹ کر لیا، اور ضلعی انتظامیہ کرے اور پولیس کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے اور ہمارے کارکنان کو اور ہمارے جو وہاں ورکرز کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ ہم اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جا رہے ہیں، اگر آپ لوگ اگر کسی آپ میں سے کوئی ذاتی طور کے اوپر آ کے دیکھنا چاہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ لیجئے۔ تو ایک تو یہ NOC دینے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے، اور اب جب کہ کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر انہیں بحالت مجبوری NOC دینا پڑا، تو اب یہ ریاستی فسطائیت کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کر کے ریاستی انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کل اپنا جلسہ نہ کر سکیں۔ اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے، یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں، ہمارے پاس لائٹ ہو نہ ہو، جلسہ ہم حالت میں کریں گے۔ ہم سب کو بھی اریسٹ کر لیں، ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو عوامی موومنٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے، اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھے گی۔ تیسری جو بات آپ سے امپورٹنٹ کرنی ہے، اور اس میں میرے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے دوست شعیب شاہین صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، شاداب جعفری صاحب ہیں، اشتیاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، شدانہ بی بی ہیں، اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں۔ یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے، لیکن خان صاحب نے آج عدالت میں میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہے۔
میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے 6 7 8 مہینے سے میں اس بات کا کیونکہ کوشش کر رہا تھا کہ 2 ایسے جج صاحبان ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ان کے بارے میں میری کنٹینشن ہمیشہ سے، آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیجئے، میرے آرٹیکلز دیکھ لیجئے، میرے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھ لیجئے، میں کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے، نہ رکھنی چاہیے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جی کہ ان کو ریکوز کرنا چاہیے، اور اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بارے میں تو جسٹس گلزار صاحب کا ایک 5 رکنی بینچ تھا، اس کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی بھی کیس میں بیٹھ کر کسی بینچ کا حصہ نہ بنے، لیکن یہ اس کے باوجود بینچ بنتے رہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں نے 13 وجوہات پیش کی تھی کہ کیوں قاضی صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور کس طریقے سے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ایک چیز کے اوپر نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر. سو اس قسم کے جج صاحبان نے اگر ان میں کوئی شرم اور حیا ہو تو وہ ویسے ہی خود ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے، لیکن یہ زبردستی ہر بینچ کا. اور آج خان صاحب نے وہاں کورٹ میں بات کرتے ہوئے میں ان کے اصل الفاظ آپ تک دہرا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے کہے ہیں. آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے. اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا. جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے. ہمارے وکلاء کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ مستعفی نہیں ہوتے تو بینچ سے علیحدگی اختیار کریں. اس پوائنٹ کو ریٹریٹ ہم یہاں سے بھی کرتے ہیں، اور اس کو فردر ایلیبریٹ کرنے کے لیے میں شعیب شاہین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کر لیں.